बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MGT 411 का लेसन नंबर 8 है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब यह है कि मनी का एक टाइम वैल्यू मौजूद है, और इसकी की वजाहत हमने पहले चैप्टर्स में की थी कि मिसाल के तौर पर आप बैंक के पास जाते हैं, वहाँ से 2 लाख रुपए हासिल करते हैं, लेकिन 2 साल बाद आप उसको बैंक को 2,80,000 रुपये वापस करते हैं। ये 80,000 रुपये क्या है? जो मनी आपने 2 साल के लिए हासिल किया था, तो 2 साल बाद उसकी कीमत में इजाफा हुआ, 80,000 रुपये हो गए। तो इसका मतलब यह है कि मनी का एक टाइम वैल्यू है। अच्छा, क्रेडिट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और एक क्रिटिकल मैकेनिज्म है, क्योंकि इसी की मदद से रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर। सेवर इन्वेस्टर को पैसे देते हैं बतौर कर्जा, और सिर्फ उस पर सूद लेता है, जबकि इन्वेस्टर इस पैसे को इन्वेस्ट करता है और उससे पैसा जनरेट करता है। सो क्रेडिट के बगैर हम सिंपलेस्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास पैसा नहीं होगा, तो इससे आप गाड़ी खरीद नहीं सकते। लेकिन अगर आप क्रेडिट हासिल करेंगे, सूद पे पैसा देंगे, तो इससे आप गाड़ी खरीद सकते हैं। इसी तरह अगर हम कॉरपोरेशंस की बात करें, तो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है उसको फाइनेंस करने के लिए वो कर्जा लेते हैं। अगर वो कर्जा ना ले, तो उससे कॉरपोरेशन का फंक्शनिंग वो रुक जाएगा। इसी तरह लेकिन फिर भी क्रेडिट की इतनी अहमियत है, लेकिन फिर भी लोग उसको अच्छा नहीं समझते, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि जो कर्जा देने वाला है वो सूद लेता है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने इस पॉइंट की तरफ तवज्जो नहीं दी कि लेंडिंग का एक अपॉर्चुनिटी कास्ट है। अपॉर्चुनिटी कास्ट इस तरह है कि मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स आपको 10 लाख रुपए कर्जा दे, तो वो 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर सकता है, इससे मजीद पैसा हासिल करता है। लेकिन जब उसने आपको 10 लाख रुपए कर्जा दिए, तो इसका मतलब यह है कि उसने दीगर मौके को ज़ाया किया, तो आप इसी के बदले में उसको सूद देते हैं, फ़ायदा देते हैं। तो आपने क्या करना है? थिंकिंग ऑफ इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेंडर। आप लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। किसी को कर्जा देना, इसका मतलब यह है कि आपके पास जो अल्टरनेटिव ऑप्शन थे, आप एक प्लाट खरीद सकते थे, एक कारखाना लगा सकते थे, आपने वो अल्टरनेटिव्स वो छोड़ दिए और एक शख्स को आपने कर्जा दिया। मिसाल के तौर पर आपने किसी शख्स से 10 लाख रुपए कर्जा लिए, 2 साल बाद आपने उसको 10 लाख रुपए वापस किए, लेकिन इसका क्या हुआ? लेकिन आप उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ वापस नहीं कर सकते जो उसके पास थे उस वक्त। उससे वो कारखाना बना सकता था, एक मकान बना सकता था, और वो टाइम भी आप उसको वापस नहीं करते। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट रियली द ब्रीडिंग ऑफ मनी फ्रॉम मनी। जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा कि सूद ये है कि आप मनी से पैसा बना ले, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। हकीकत ये है कि आप एक शख्स को एक किराया दे रहे हैं। उसने आपको 10 लाख रुपए दी है, आप उसको किराया दे रहे हैं, क्योंकि उसके पास कई अपॉर्चुनिटीज़ थे उस वक्त, उसने उस अपॉर्चुनिटीज़ को लास्ट किया, तो इसी वजह से आप उसको कंपनसेशन दे रहे हैं। और ये एक अहम बात है कि आजकल इंटरेस्ट रेट ये इंतहाई इम्पोर्टेंस रखता है, अहमियत रखता है। इंडिविजुअल्स के पास भी इसकी अहमियत है, बिजनेसेस के पास भी और गवर्नमेंट के पास भी। वो क्या करते हैं? वो प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक करते हैं, और अलाउिंग अस टू कंपेयर पेमेंट मेड ऑन डिफरेंट डेट्स। और हम मुख्तलिफ डेट्स पे जो पेमेंट करते हैं उसको कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको किसी शख्स ने $100 दिया, तो वो कहता है अगर आप 1 साल बाद देंगे तो $105, अगर 2 साल बाद देंगे $110.25। तो इससे क्या होता है, हम प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक करते हैं, और डिफरेंट डेट पे जो आप पेमेंट करते हैं इसको आपस में हम कंपेयर करते हैं। जितना वक्त गुजरता है, इस तरह पेमेंट में इजाफा होता है। इंटरेस्ट रेट का दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर ये आपको बताता है कि अगर आप आज लेंड करेंगे, तो इससे आपको फ्यूचर में रिवार्ड मिलेगा, पैसा मिलेंगे। आज आप $100 देंगे, तो 1 साल बाद आपको $105 मिलेंगे, 2 साल बाद 110.25। और इंटरेस्ट रेट का दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप कर्जा ले रहे हैं, तो आपको बताता है कि आपका कास्ट ऑफ बारोइंग क्या है, और रीपेइंग लेटर। आज तो आपने $100 हासिल किए बतौर कर्जा, लेकिन 1 साल बाद आपको $105 देने हैं, तो कास्ट ऑफ बारोइंग के बारे में भी आपको बताता है। तो सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए हमें चाहिए कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल क्रेडिट ले ले,
اس کو مختلف ریٹس کی کمپیریزن کرے اور اس طرح اس کو کیلکولیٹ کرے. تو ہم کس طرح اس کی کیلکولیشن کریں گے اور مختلف ریٹس آن ویریس فائنینشیل انسٹرومنٹ کو کس طرح کمپیئر کریں گے، یہ ٹاپک اسی حوالے سے ہیں. فیوچر ویلیو کیا ہے؟ فیوچر ویلیو از دا ویلیو آن سم فیوچر ڈیٹ آف این انویسٹمنٹ میڈ ٹوڈے. فیوچر ویلیو وہ ویلیو ہے آج آپ نے انویسٹمنٹ کیا $100، مستقبل میں اس کی ویلیو میں اضافہ ہوگا $5. تو آج کا جو $100 ہے مستقبل میں یہ $105 ہو جائے گا. یہ فیوچر ویلیو ہے $105. فیوچر ویلیو از دا ویلیو آن سم فیوچر ڈیٹ آف این انویسٹمنٹ میڈ ٹوڈے. آپ نے آج جو انویسٹمنٹ کیے ہے اس کے اگلی تاریخ میں فیوچر ڈیٹ میں جو ویلیو ہوگی اس کو فیوچر ویلیو کہتے ہیں. $100 آپ نے انویسٹمنٹ کی، فیوچر ڈیٹ مثال کے طور پر جون 2022 میں اس کی جو ویلیو ہوگی وہ فیوچر ویلیو ہے. تو فیوچر ویلیو کو اس کی کیلکولیشن آسان ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، پریزنٹ ویلیو پلس انٹرسٹ از اکول ٹو فیوچر ویلیو. آپ نے مثال کے طور پر آپ نے ایک شخص کو 5% انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ $100 دے دیے، تو آپ نے پریزنٹ ویلیو لکھنا ہے $100 پلس 100 ملٹیپلائی بائی 0.05 5% کا 0.05 از اکول ٹو 105. تو یہ آسان فارمولا ہے فیوچر ویلیو کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. وہ پریزنٹ ویلیو پلس انٹرسٹ از اکول ٹو فیوچر ویلیو. آئی از انٹرسٹ ریٹ. جتنا انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا اتنا ہی فیوچر ویلیو زیادہ ہوگا. اگر آپ $100 4% انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ دیں گے تو $104 ہوگا. اگر 5 دیں گے تو 105. اگر 6% انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ تو 106. اگر 10 تو $110. جتنا انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا اتنا ہی فیوچر ویلیو میں اضافہ ہوگا. اچھا، فیوچر ویلیو ان 1 ایئر. اگر آپ 1 سال کے لیے انٹرسٹ دیتے ہیں تو اس کا فارمولا یہ ہے پریزنٹ ویلیو ملٹیپلائی بائی 1 پلس آئی از انٹرسٹ ریٹ. Now we need to figure out what happen when the time to repayment varies. اگر ٹائم جو ری پیمنٹ کا ٹائم ہے وہ ویریز ہوتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، تو اس کے لیے ہم جو فارمولا یوز کرتے ہیں، فار ایگزامپل فیوچر ویلیو ہم 2 ایئرز میں ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے فارمولا آسان ہے. پریزنٹ ویلیو آف دا انیشیل انویسٹمنٹ پلس انٹرسٹ آن دا انیشیل انویسٹمنٹ ان دا فرسٹ ایئر plus interest on the initial investment in the second year plus interest on the interest from the first year in the second year is equal to future value in 2 years. آپ نے فیوچر ویلیو کو 2 سال میں کس طرح ڈٹرمن کرنا ہے. پریزنٹ ویلیو آف دا انیشل انویسٹمنٹ، آپ کے پاس آج $100 ہے، اس کو آپ لکھ رہے $100. پھر آپ نے 2022 کو جو انٹرسٹ ریٹ آپ نے حاصل کرنا ہے وہ لکھے 100 ملٹیپلائی بائی 0.05. پھر آپ نے 2023 کے لیے لکھے تو اس کے لیے بھی آپ $100 ملٹیپلائی بائی 0.05 کیونکہ 5% انٹرسٹ ریٹ ہے، پلس آپ نے 2022 میں جو 5% انٹرسٹ ریٹ حاصل کیا ہے، 5% جو انٹرسٹ حاصل کیا اس پہ بھی 5% انٹرسٹ ریٹ لاگو کرے کیونکہ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، پلس پایو ملٹیپلائی بائی 0.5 یعنی انٹرسٹ آن دا انٹرسٹ فرام دا فرسٹ ایئر ان دا سیکنڈ ایئر. جو فرسٹ ایئر میں 2022 میں جو انٹرسٹ تھا اس پہ بھی آپ 5% انٹرسٹ ریٹ لگا لے، تو اس سے $110.25 بنتے ہیں. تو اس کا جو جنرل فارمولا ہے، آسان فارمولا ہے، وہ ہے ایف فیوچر ویلیو ان نمبر آف ایئرس از اکول ٹو پریزنٹ ویلیو ملٹیپلائی بائی 1 پلس آئی ریز ٹو پاور n. n is the number of years. مثال کے طور پر آپ نے $100 1 سال کے لیے دیے ہے تو 105، 2 سال کے لیے 110.25، 3 سال کے لیے. تو اسی فارمولے کی مدد سے آپ مختلف ایئرز کے لیے وہ فیوچر ویلیوز معلوم کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ نمبر آف ایئرز اور انٹرسٹ ریٹ یہ سیم یونٹس میں آپ نے میجر کرنا ہے. اگر انٹرسٹ ریٹ اینولی ہو تو آپ نے n بھی آپ کے پاس ایئرز میں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے قرضہ دیا انٹرسٹ اور آپ نے 18 منتھس کے لیے دیا ہے، لیکن آپ نے اس فارمولے میں n کے لیے 18 یوز نہیں کریں گے.
بلکہ یہ 1.5 سال ہے تو آپ نے 1.5 یوز کرنا ہے. ایف وی از اکول ٹو یعنی فیوچر ویلیو از اکول ٹو 100 ملٹیپلائی بائی 1 پلس 0.05 ریز ٹو پاور 1.5. 18 منتھ کے لیے آپ نے 1.5 سال لکھنا ہے. اچھا یہ فارمولا کیوں اہم ہے؟ اگر آپ 1000 روپے بینک میں سیو کرتے ہیں ایٹ 4% انٹرسٹ تو 40 سال بعد آپ کا پیسہ کتنا ہوگا؟ بغیر سود کی بات اگر ہم بات کریں تو اگر آپ نے $1000 جمع کی ہے تو 40 سال بعد وہ $40,000 بنیں گے. لیکن اگر آپ انٹرسٹ کی بات کریں 4% انٹرسٹ تو اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ فارمولا ہے. سب سے پہلے یہ بات نوٹ کریں کہ اگر آپ انٹرسٹ پہ دیں گے تو آپ کے پاس جو دولت ہوگی 40 سال بعد وہ $98,826 ہوگی انسٹیڈ آپ 40,000. تو اس کو ہم کس طرح معلوم کریں گے اس کے ویلو؟ تو مثال کے طور پر آج ہی سے آپ نے ہر سال آپ بینک کو $1,000 وہاں پہ سیو کرتے ہیں. تو 2021 کی بات کریں اس سال آپ نے جو فرسٹ پیسے وہ ڈپازٹ کیے 1000 کے لیے $1,000 آپ نے 40 سال کے لیے ڈپازٹ کیے تو اس کی فیوچر ویلو کیسے ہوگی؟ 1000 ملٹیپلائی بائی 1.04 کیونکہ 4% انٹرسٹ ریٹ ہے تو 40 سال بعد اس کی ویلو ہو جائے گی 4801.2. اسی طرح 2022 میں اگر آپ پیسے ڈپازٹ کریں گے 1000 تو 1000 ملٹیپلائی بائی 1.04 کیونکہ وہاں پہ اب 39 سال ہے، ایک سال گزر چکا ہے. اگر پھر 2023 میں تو آپ لکھیں گے 1000 ملٹیپلائی بائی 1.04 38. 2024 میں 1000 ملٹیپلائی بائی 1.04 اسی طرح آپ 37 اس طرح 36 35 تو ان سب کو آپ جمع کریں تو 40واں جو سال ہے وہاں تک تو ان تمام ویلیوز کو جب آپ جمع کریں گے تو اس سے $98,826 آئیں گے. پریزنٹ ویلیو کیا ہے؟ پریزنٹ ویلیو تو آسان ہے. پریزنٹ ویلیو از دا ویلیو ٹوڈے. آج جو کہ آپ کے پاس جو ویلیو ہے پیسے ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ پریزنٹ ویلیو ہے. آپ کے پاس $100 ہے یہ اس کی پریزنٹ ویلیو ہے. سو پریزنٹ ویلیو از دا ویلیو ٹوڈے آف اے پیمنٹ دیٹ از پرامسڈ ٹو بی میڈ ان دا فیوچر. آپ کے پاس مثال کے طور پر $100 ہے تو یہ پریزنٹ ویلیو ہے. آپ اے پیمنٹ آپ نے ایک شخص کو 5% انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ وہ $100 دیے اور آپ نے اس کو بتایا کہ 1 سال بعد آپ نے مجھے یہ پیسے واپس کرنے. تو 1 سال بعد اس کی ویلیو $105 ہوئی لیکن موجودہ اس کی قیمت $100 ہے. اگر آپ کا ٹرانزیکشن کامیاب نہ ہوا اور اسی دن اس نے آپ کو $100 دیے تو یہ پریزنٹ ویلیو ہے. لیکن اگر 1 سال بعد وہ دیں گے تو وہ $105 ہوں گے. سو پریزنٹ ویلیو از دا اماؤنٹ دیٹ مسٹ بی انویسٹڈ ٹوڈے. پریزنٹ ویلیو وہ اماؤنٹ ہے جو آج آپ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ مستقبل میں آپ کو فائدہ ملے. تو پریزنٹ ویلیو کو معلوم کرنا بھی آسان ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس فیوچر ویلیو کا یہ فارمولا ہے. فیوچر ویلیو از اکول ٹو پریزنٹ ویلیو ملٹیپلائی بائی 1 پلس آئی. اس کو آپ انورٹ کریں تو کیا ہوگا؟ ایف وی از اکول ٹو پی وی ملٹیپلائی بائی 1 پلس آئی. تو 1 پلس آئی کو بہت سائڈ پہ ڈیوائڈ کریں. پی وی از اکول پی وی ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس آئی از اکول ٹو ایف وی 1 ڈیوائڈ بائی 1 پلس آئی. تو پی وی از اکول ٹو ایف وی ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس آئی. یہ فارمولا ہے جیسا کہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو آسان کروں کہ آپ کا بردر وہ ابراڈ ہے اور بینک والوں سے کہا کہ میرے پیسے میرے بھائی کو دے دے. تو جب آپ بینک گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ $100 لے لیں اور آپ کے بھائی نے 5% انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ یہاں پہ پیسے ڈپازٹ کیا لیکن انہوں نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کے بھائی نے کتنے پیسے جمع کیے تھے. اسی فارمولے کی مدد سے آپ اس کا پریزنٹ ویلیو اس کا جو پریزنٹ ویلیو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. آپ اس طرح کر لیں آپ کو انہوں نے $100 دیے ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس 0.5 0.05 کے ساتھ اس کو جمع کرے تو یہاں پہ 100 کو 1.05 پہ ڈیوائڈ کرے تو 95.24 یعنی آپ کے بھائی نے $95.24 ڈپازٹ کیے تھے. اگر آپ اس کو کراس چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پریزنٹ ویلیو آیا. اس ویلیو کو فیوچر ویلیو میں پٹ کریں. اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. پی وی ملٹیپلائی بائی 1 پلس آئی 95.24 ملٹیپلائی بائی 1.05 is equal to $100. So for payment to be made more than 1 year from now, we divide future value by 1 plus the interest rate raised to n power where n is the number of. اگر
1 سے زیادہ سال کے لیے ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسی فارمولے میں پی وی از اکول ٹو ایف یو ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس آئی ریز ٹو پاور این. تو جتنا آپ کے پاس ہے، مثال کے طور پر پریزنٹ ویلیو آپ کے پاس $100 ہے، آپ نے $100 ریسیو کیے 2.5 سال میں، تو اور انٹرسٹ ریٹ آپ کے پاس 8 سال ہے، تو آپ نے کیسا لکھنا ہے، پی وی از اکول ٹو ایف وی ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس آئی ریز ٹو پاور این. اسی فارمولے میں پٹ کریں، پی وی از اکول ٹو 100 یعنی فیوچر ویلیو $100 ہے، ڈیوائڈیڈ بائی 1.08 ریز ٹو پاور 2.5 از اکول ٹو 82.5، یعنی آپ کے بھائی نے $82.5 بینک میں ڈپازٹ کیے تھے 2.5 سال کے لیے. تو 2.5 سال گزرنے کے بعد اس کی قیمت وہ $100 ہوئی، یعنی اس کو 100 سے 82 مائنس کرے تو تقریباً آپ کے بھائی کو 18.5 منافع ملا. سو پی وی از اکول ٹو، اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کراس چیک، تو 82.5 کو یہ پریزنٹ ویلیو کے طور پر لے کے ملٹیپلائی بائی 1.08 ریز ٹو پاور 2.5 از اکول ٹو 100، تو یہ آپ کا فیوچر ویلیو ہے. اچھا، یہاں پہ ہم نے اکنامکس کی زبان میں انٹرسٹ ریٹ کی بات کی، لیکن مذہبی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، اس سے یہ گناہ ہے. مجبوری کی وجہ سے، مجبوری میں اگر ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ ریلیکسیشن ہو، لیکن انویسٹمنٹ کے لیے آپ چھوٹا کاروبار کریں، کیونکہ اگر آپ سود پہ قرضہ لیں گے تو اس کاروبار سے جو فائدہ آپ کو ملے گا اس کا زیادہ تر حصہ آپ بینک کو واپس کریں گے، اور کاروبار ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ رسک بھی زیادہ ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک کہ مذہبی بنیاد پہ یہ حرام ہے اور ہمارا ایمان ہے، تو اسی چیز کی وضاحت کرنا ضروری تھا.